والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس تفسیر قرآن کے ضمن میں ہم نے اپنی ابتدائے درس جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے کی، اور سب سے پہلے تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، اور اس کے بعد فاتحہ کے بارے میں دروس سابقہ میں نے چند باتیں عرض کی تھی. اور ہمارے درس کا سلسلہ اس بات پہ پہنچا تھا کہ کیا انسان کی ایک ہے خلقی حیثیت، ایک ہے خلقی حیثیت. خلقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کسی کی ناک پتلی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، بڑی ہے. یہ تخلیق انسان ہے. اللہ نے جس کو جیسے چاہا، خلقک فسواک فعدل فی ای صورت ما شاء رکھا. تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم گورے کو کالا کر دیں، ہم کالے کو گورا کر دیں، لاکھ ہم اس کو کریمیں استعمال کروائیں، وہ نہیں ہوگا. کوئی معمولی سا تھوڑا سا فرق پڑ جائے، 2%، 4%، یہ الگ بات. ہم لمبے قد والے کا قد چھوٹا کر دیں اور چھوٹے قد والے کا بڑا کر دیں، یہ باتیں ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے بنا دیا بنا دیا، اور اسی میں اس کی حکمت ہے کہ مثلا اس انگلی کو اللہ نے چھوٹا رکھا، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر ابہام ہے، سبابہ ہے، وسطیٰ ہے، خنصر ہے، بنصر ہے. ان کی جو حیت ہے نا، اسی میں اللہ کی حکمت. اگر ان کو ہم برابر کر دیں تب بھی اس سے وہ نفع حاصل نہیں ہو سکتا جو اب ہمیں حاصل ہے. اچھا، ایک ہے خلق. خلق ہوتا ہے اس کی صفات معانیہ، کہ کسی انسان کا عادات ہیں، اخلاق ہے، حسن عشرت ہے، حسن معاملہ ہے، حسن سلوک ہے، اس میں تبدیلی. تو فلاسفہ یونان اور اسی کے تابع بدھ مت، یدھ مت، ہندو، جوگی، یہ اس نظریے پہ گئے ہیں کہ اخلاق بھی تبدیل نہیں ہو سکتے الا مشقتوں کے بعد. اسی لیے وہ لوگوں کو رہبانیت میں لے گئے کہ پہاڑوں میں رہو، غاروں میں رہو، گوشت نہ کھاؤ، شادی نہ کرو، دنیا سے کٹ جاؤ، بس گہروے کپڑے پہن لو، سر سے بال مڈا ڈالو، اپنے ہر حسن کو، جوانی کو بالکل ملیا میٹ کر دو. آگ پہ کھڑے ہیں، کبھی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں،
کبھی جنگلوں میں پڑے ہیں، کیوں کہتے اتنی مشقت کے بعد تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی کی اخلاق کی اصلاح ہو جائے، پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، اخلاق کی اصلاح بھی ہو سکتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تو مجھے بھیجا اسی لیے ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کا مقام منتہا جو ہے وہاں اپنی امت کو پہنچا دوں۔ اب اخلاق کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو قسم ہیں۔ ایک جماعت ہے جس کو علماء کہا جاتا ہے، اور ایک جماعت ہے جس کو صوفیاء کہا جاتا ہے۔ اچھا، علماء میں بھی بات وہی ہے کہ بعض بھٹک گئے، علماء سو بن گئے، اور بعض جو صراط مستقیم پہ رہے وہ علماء حق کہلائے۔ اسی طرح صوفیاء میں بھی بعض وہ لوگ ہیں جو بالکل حق پہ رہے، حقیقتاً صوفی ہیں، وہ صفائے قلب سے ہیں، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کا کوئی عمل شریعت اور سنت کے خلاف نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ اچھا، بعض ان میں بھی گمراہ ہو گئے، فرقہ باطنیہ بن گیا، بعض لوگ جھوٹے صوفی بن گئے، بعض لوگوں نے اپنی شکل صوفی والی بنا کے اپنے آپ کو صوفی بنا دیا، حالانکہ وہ تصوف کو جانتے نہیں کہ تصوف کیا چیز ہے۔ تو اب یہ دو طبقے ہیں جن کے ذریعے علماء کے ذمے کیا تھا، تعلیم شریعت، صوفیاء کے ذمے کیا تھا، تزکیہ باطن، کہ وہ بندے کے ان رذائل کو مٹا کے اس میں اچھے اخلاق پیدا کرے اور برے اخلاق کو مٹا ڈالے۔ اب اس کی تربیت کا انداز کیا ہوگا؟ علماء کا جیسے کام ہوتا ہے کہ بھی وہ اپنے مبتدی طالب العلم کو مثلا پہلے وہ قواعد سے تعلیم شروع کریں گے، صرف پڑھائیں گے، نحو پڑھائیں گے، اس کو معانی پڑھائیں گے، اس کو کچھ اصول پڑھائیں گے، اس کو کچھ فقہ کی کتابیں پڑھائیں گے، پھر ابتدائی حدیث کی کتابیں پڑھائیں گے، پھر اصول تفسیر پڑھائیں گے، پھر ابتدائی تفسیر کی کتابیں پڑھائیں گے، ایسے 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 اس کو لے جائیں گے اوپر، تاکہ وہ ہر چیز سمجھتا جائے اور فات البیوت من ابوابہا، وہ علم کے مدینے میں، علم کے شہر میں دروازے سے داخل ہو، اوپر سے چھلانگ لگا کے نہ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حالانکہ ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے بیچاروں کی، لیکن آئے ہوئے اوپر سے ہیں، وہ ان کی چونکہ بنیاد نہیں ہوتی وہ علم کو نہیں سمجھ پاتے۔ صوفیاء کا کام کیا تھا کہ جب بندہ ان کے پاس آئے تو وہ اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا بری عادتیں ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس کو نعوذ باللہ زنا کی عادت ہے، یہ نعوذ باللہ شرابی ہے، یہ نعوذ باللہ منشیات میں گھرا ہوا ہے، یہ رشوت کھاتا ہے، یہ جو ہے بڑا غیبت کرتا ہے۔ اب اس کی بیماریوں کو دیکھ کے پھر اس کا وہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ہوگا، بھی اس کا علاج ذکر سے ہوگا، اس کا علاج تہجد سے ہوگا، اس کا علاج عقل حلال سے ہوگا، اس کا علاج جو ہے اس کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ کے کسی دوسری آدمی سے ملنے نہ دیں تاکہ کاٹ لیں ہم اس کو اس معاشرے سے۔ تو پھر اس طرح وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت سے اصلاح ہو جاتی ہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو کل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ صالح بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ انقلاب تو فرانس کا بھی آیا، انقلاب تو رشیا کا بھی آیا، انقلاب تو بڑے بڑے دنیا میں آئے، لیکن وہ انقلاب جو تھے یا تو صرف معاشی سطح پر اقتصادی طور پہ انقلاب تھے۔ صحیح انقلاب لانے والی ذات جو ہے وہ سیدنا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی وجہ سے عقیدے میں بھی انقلاب آیا کہ جو مشرک تھے وہ موحد بن گئے، جو بتوں کے پجاری تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے داعی بن گئے، اور اخلاق میں بھی تبدیلی آئی کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ لوگوں کی بچیوں پہ رحم کرنے والے بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ زکوٰۃ و صدقات دینے والے بن گئے، جو تنگ نظر تھے وہ وسیع القلب بن گئے،
جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو دینے لگ گئے. تو یہ انقلاب جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک، عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی، افعال میں بھی، اخلاق میں بھی، یہ اگر مکمل انقلاب کا کوئی بانی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے علماء اسلام کہتے ہیں کہ بالکل اخلاق کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایک نظام آپ دیکھیں، غور کریں کہ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور روزے شروع ہو گئے، اور حدیث رسول اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. ہر عمل کا بدلہ اللہ دیں گے اور کون دے گا؟ لیکن روزے کو کیوں خاص کیا گیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سرائر ہیں بندے اور اللہ کے درمیان میں، ان میں ایک روزہ بھی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی بات ہے. اب دیکھو نا جی، نماز ہے، ٹھیک ہے اگر اکیلے ہوں آپ تو کہہ سکتے ہیں میں نے پڑھی ہے، لیکن ایک دن جماعت میں نہ آئے، 2 دن جماعت میں نہ آئے، 3 دن جماعت میں نہ آئے تو آخر راز کھل جائے گا بھی یہ مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کسی کے، یعنی کسی تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہیں لگ سکتا کہ تم روزے کے ساتھ ہو کے نہیں ہو. تم نے باقاعدہ ساری کھائی ہے، اطمینان سے رہا میں روزہ رکھ رہا ہوں، صبح کو سو گئے. جب گھر والے ادھر ادھر جاتے ہیں ماشاءاللہ فوراً فرج کھول کے 2 بوتلیں پی جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب تھوڑا سا کپڑے کے ساتھ ہونٹوں کو رگڑا لگایا، خشک ہو گئے، حضرت روزے کے ساتھ بیٹھے. شام کو افطار میں جہاں اچھی کھجوریں پڑی ہوں وہیں حضرت آگے بیٹھتے ہیں، جہاں اچھے گاوے کی خوشبو آ رہی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، روزہ ہے نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ اب یہ روزہ جو ہے نا آپ سمجھیں کہ کیوں آخر اللہ نے ہمیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے بھوکے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی؟ اسی لیے حکم ہے نا کہ جو آدمی ملم یدع الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، جو حرام کھانا نہیں چھوڑتا، اس کو کیا ضرورت ہے پھر بھوکے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. تو اصل روزے کا مقصد کیا تھا کہ جو اللہ نے ہمارے اندر قوات رکھی تھی، بعض قوات حیوانیہ تھیں اور بعض قوات ملکیہ تھیں، کہ روزہ رکھنے میں ہماری قوات ملکیہ جو ہیں وہ ابھر جائیں، اجاگر ہو جائیں، اور قوات حیوانیہ جو ہیں کمزور ہو جائیں، وہ دب جائیں. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کسی چیز کا ازالہ نہ کرو، امالہ. امالہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثلا دیکھیں گے انسان کے اندر معروف طور پہ 3 قوتیں، ویسے تو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں بندے کو. قوت حیوانیہ ہے، قوت شہوانیہ ہے، قوت ملکیہ ہے، قوت علمیہ ہے، قوت عملیہ ہے، قوت نظریہ ہے، قوت فکریہ ہے، قوت شہویہ ہے، قوت غضبیہ. قوات کا مجموعہ اللہ نے بنایا انسان کو. تو اب معروف قوتیں جو ہیں وہ قوت غضبیہ ہیں، قوت شہوانیہ ہے اور قوت عقلیہ. اب ان تینوں قوتوں میں 3 حالتیں. ایک حالت کا نام ہے افراط، ایک حالت کا نام ہے تفریط، ایک حالت کا نام ہے اعتدال. افراد کا کیا معنی؟ حد سے بڑھ جانا. تفرید کا کیا معنی؟ حد سے گھٹ جانا. اعتدال کا کیا معنی؟ کہ افراد و تفرید کے عین درمیان میں رہنا. اس کی ایک مثال بیان کروں تاکہ آپ کو اللہ کرے بات سمجھنے میں آسانی ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیہلک فی فئتین. آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گی. ساتھیوں نے پوچھا کون سی جماعتیں؟ فرمایا محب مفرط و مبغض مفرط. بعض میری محبت میں اتنی بڑھ جائیں گے کہ وہ بھی پٹڑی سے اتر کے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض میرے بغض میں اتنی بڑھ جائیں گے کہ وہ بھی پٹڑی سے اتر کے ہلاک ہو جائیں گے.
اب محب مفرط، محب مفرط کون ہے؟ شیعہ، شیعہ نے علی، شیعہ نے علی، شیعہ نے علی، بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ یعنی انہوں نے یہ بات جو ہے اپنے دماغ اور عقیدے کی بنیاد بنا لی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر حرم میں طواف بھی کر رہے ہوں گے، عبادت بھی کر رہے ہوں گے، تو یہی کہیں گے الحمدللہ الذی جعل محمدا نبیا وجعل علیا اماما، اور کسی کا نام نہیں لیں گے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک امامت جو ہے وہ صرف حضرت علی میں ہے، اور وہ بھی منصوص ہے، نص ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اچھا اتنا بڑے، اچھا پھر اور آگے بڑھ گیا، انہوں نے کہا جی حضرت علی امام ہیں، تو دعا دیے نا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو کہتے ہیں کہ جی اصل مرتبہ تو امامت کا ہے، نبوت کا درجہ تو کم ہے۔ تو اب دیکھیں کتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی یعنی نبی سے بھی اونچے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی درجہ تو ہے ہی امامت، تو نبوت بڑا مقام ہے، لیکن وہ مقام امامت میں نہیں آتا، لہذا حضرت علی کو اللہ نے امام بنایا اور منصوص امام ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی نص ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث متواترہ ہے، بس ان کا ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ ایسا جو بلا دلیل۔ اسی لیے کبھی کبھی وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن میں بھی نعوذ باللہ تحریف کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو وہ کہتے ہیں علیہ سے مراد حضرت علی ہے۔ دیکھو اللہ کے قرآن میں تعریف کر دی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مقدس کے اندر جو حکم آیا تھا کہ قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اس پہ صرف حضرت علی نے عمل کیا ہے اور کسی نے عمل نہیں کیا، لہذا حضرت علی جو ہے وہ مقام امامت کے حقدار۔ اسی طرح یعنی وہ ایسی باتیں، حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جیسے دو مولوی جھگڑ رہے تھے، ایک شیعہ حضرات میں سے تھا اور ایک اہل سنت حضرات میں سے تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تم شیعہ پتہ نہیں کب سے پیدا ہونے کا کمال کی بات کرتے ہو، ہم سب سے پہلے تو شیعہ ہیں، تم لوگ سنی منی پتہ نہیں کب آئے ہو۔ قرآن میں ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھے۔ اب اس سے بڑی تعریف ہے قرآن میں کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام شیعہ میں سے تھے۔ اچھا وہ مولوی صاحب سمجھدار سے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، واقعی ابراہیم علیہ السلام شیعہ میں سے تھے، لیکن جب تک آذر کے گھر میں تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب باپ کا گھر چھوڑ کے بت خانہ چھوڑ کے آئے تبھی تو پھر اہل سنت بنے۔ تو اب اس نے بھی جواب اسی طرح دیا، حالانکہ دونوں اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اہل سنت کے جواب پہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے جواب بن گیا، غلط بات غلط ہے، سنی کرے یا شیعہ کرے۔ اسی طرح اگر ہم ہر جگہ شیعہ کا لفظ سے مراد شیعہ یہی لے لیں تو اللہ تو فرماتا ہے وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، کہ ایک عذاب یہ بھی ہے کہ میں تمہیں شیعہ بنا دوں گا۔ تو ہم پھر قرآن کو نعوذ باللہ تو تعریف کرتے چلے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں۔ وہ یہ تو وہی بات ہوئی نا جی کہ ایک دفعہ ایک شیعہ کا مناظر تھا، ایک اہل سنت کا مناظر تھا، میں نے دونوں کو دیکھا ہوا تھا، اب دونوں مر گئے۔ تو وہ جب مناظرہ ہوا نا تو وہ شیعہ مناظر نے ترنگ میں آ کر جوش میں آ کے اس سے کہا کہ مولوی صاحب سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ کہ سنی کہلاتے ہو تو سور میں بھی تو وہی سین ہے نا یار، تو سنی اور سور میں کتنا فرق ہے؟ اس نے کہا اتنا فرق ہے جو تمہارے اور میرے درمیان میں ہے، میں اس کر دو، کیونکہ میں تو سنی ہوں باقی تم ہو، میرے سنی ہونے میں تو شک نہیں ہے،
تو لہذا تمہارے میرے درمیان میں جو میز کا فاصلہ ہے نا، اسی کو پیمائش کر دی، اتنا فرق ہوتا ہے سنی اور سنی۔ تو یہ باتیں جو ہیں نا میرے عزیز، یہ الزامی باتیں ہیں، یہ دلائل نہیں کہلاتے، نہ اس کو علم کہا جاتا کہ قرآن بدلنا پڑے تو بدل ڈالو، اور صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک اچھرے کے مولوی تھے، وہ بھی مر گئے، تو اس سے کسی نے کہا کہ جی یہ جو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں ہے؟ اس نے کہا کمال ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ احد عشرہ کوکبن، تو احد عشرہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 11، اس کے بعد 11 تو پھر 11ویں ثابت ہو گئی نا۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، یہ 11ویں کوئی ایسے گلے پڑی ہے نا، اب یہ 9/11 بھی وہی 11ویں ہے۔ اس 11ویں نے عقیدہ برباد کر ڈالا، اس 11ویں نے پورے عالم کو برباد کر ڈالا، یہ بھی 11ویں ہے، کہاں جایا؟ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ حج میں بھی تو 11ویں کا دن آتا ہے نا، پتہ نہیں اس دن آپ کیا کرتے ہیں، کنکری مارتے ہو 11ویں کو؟ نہیں، وہ بھی 11ویں۔ تو یہ باتیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دلیل نہیں ہوتی، چاہے ہمارا آدمی دلیل دے رہا ہو یا تمہارا آدمی دلیل دے رہا ہو، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح مولوی سردار احمد تھے، بہت بڑا مولوی تھا، عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بیچارہ بریلوی یعنی وہ عرس کرنے والا ان مولویوں میں تھا، تو لیکن عالم اپنے وقت میں وہ عالم بھی تھا اور محدث بھی تھا، حدیث بھی پڑھاتا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا، جو سنا فیصل آباد کے علاقے میں تھا، ہمارے ایک ساتھی سے اس کا مناظرہ ہو گیا۔ اچھا ہمارے ساتھی نے جوش میں اس کو مناظرے میں دعوت دے ڈالی، دعوت تو دے دی نا کہ آؤ نکلو میرا مقابلہ کرو، لیکن جب وقت قریب آتا گیا تو سوچے یار وہ تو بہت بڑا عالم ہے اور میں تو طالب ہوں، میں تو ابھی پڑھ کے نکلا ہوں، اگر مجھے کسی حدیث کسی قرآن کی تفسیر یا لفظ میں پھنسا دیا اس نے تو میرے پاس تو جواب نہیں بنے گا، وہ تو پرانا عالم ہے اور میں تو بچہ ہوں، ابھی نوجوان ہوں، ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ لیکن چونکہ وہ جوش میں آ گئے، چیلنج ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ اچھا اس نے بھی فوراً قبول کر دیا، اس کو پتا تھا کہ یہ بچہ ہے، کل کا ابھی تو بیچارے نے 2 اور 2 4 کا ہندسہ پڑھا ہے، میرے سامنے کیا کہنے گا مناظرے میں؟ پرانا آدمی تھا۔ خیر جی جب وہ مناظرے میں آ گئے نا جی، تو وہ ہماری جماعت کا جو ساتھی تھا نا جی، وہ تقریریں جب ہوگی تو 5 منٹ 10 منٹ کا تھا کہ 10 منٹ وہ مناظر بولے گا اور 10 منٹ یہ مناظر بولے گا، تو مولوی سردار احمد صاحب نے 10 منٹ میں تقریر کی اور اس میں اس نے آخر میں طنز یا اندازہ کہ بھائی میری بڑی بدقسمتی ہے کہ میں آج اس آدمی سے مناظرے کرنے کے لیے آیا ہوں جو میرے عمر میں بھی میرے بچوں سے چھوٹا ہے اور علم میں میرے طالب علموں سے بھی چھوٹا ہے، لیکن کریں کیا، میں بھی مجبور ہو گیا ہوں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، ورنہ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں۔ تو خیر اس نے 10 منٹ پورے کر دیے۔ اب جناب جب ہمارے ساتھی کی باری آئی تو اس نے تقریر شروع کی، 10 منٹ اس نے کر دی تھی، اس نے کہا حضرات بات یہ ہے کہ میری بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ میں بھی دنیا کے بہت بڑے بدبخت سے مناظرہ کر رہا ہوں کہ دیکھو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن رہا غلام احمد، یہ کون ہے جو نبی کا سردار بن گیا، سردار احمد؟ بس اسی پہ نعرے لگ گئے، وہ ہار گیا بیچارہ، شکست کھا کے بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ نبی کا بھی سردار ہے، سردار احمد جو ہوا، اور دیکھا دیکھو مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، جہنم خریدی، لیکن لکھا اپنے آپ کو غلام احمد۔ یہ اچھا آدمی ہے کہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور ہے نبی کا سردار، سردار احمد، پہلے اپنا نام تو ٹھیک کرے پھر میرے ساتھ مناظرے کے لیے آئے۔ لوگوں نے نعرے لگا دی، وہ بیچارہ شکست کھا کے بھاگ گیا ایک بچے کے سامنے کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حق بات نہیں ہوتی، یہ الزامی جواب ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں دوسروں کی زبان کو بند کرنے کے لیے، لیکن حق وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہو، یا اللہ کے قرآن سے یا حدیث محمد مصطفیٰ سے یا اجماع امت سے یا اس کے بعد قیاس شرعی سے، اسی طرح پھر اقوال فقہا سے، ورنہ ایسی باتیں کہہ کے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالنا یا قرآن میں تحریفات کر دینی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کی امامت پر کوئی دنیا میں دلیل نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ خود حضرت علی نے کہی ہے۔ دیکھو نا ایک ٹھنڈے دل سے بات ہے کہ حضور کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آ گیا
تو انصار مدینہ نے بھی ارادہ فرمایا کہ ہم خلافت بنیں، اور قریش نے بھی ارادہ کیا خلافت کا۔ تو جب جمع ہوئے تو ایک صحابی نے حدیث پڑھ دی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد جس کو بناؤ تمہاری مرضی، لیکن خلیفہ بناؤ قریش میں سے، کیوں؟ قریش کے خون میں حکومت ہے، ہمیشہ صدیوں سے وہ سردار چلے آ رہے ہیں، اور مدینے والے لوگ جو ہیں وہ زراعت پیشہ تو ہیں، لیکن انہوں نے کبھی حکومت کی نہیں۔ تو جب یہ حدیث آئی فوراً مدینہ منورہ کے انصار انہوں نے کہا السلام علیکم۔ بس جب حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد خلافت قریش میں ہوگی، ہماری درخواست ختم۔ اچھا، اگر حضرت علی کے لیے قرآن کی آیت موجود تھی، حضرت علی کے لیے فرمان نبی موجود تھا، تو حضرت علی تو کہتے خدا کے بندے کس بات پہ لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو کون انکار کرتا قرآن کا؟ لیکن جو بات حضرت علی نہ کہہ سکے، جس پر حضرت علی یا اہل بیت نے بھی کبھی دلیل نہیں دی، تم 1400 سال کے بعد قرآن کی آیات کو بدل دو، تو کوئی عقل والا آدمی تو اس کو نہیں مان سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا ازالہ کرنا، ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا امالہ کرنا۔ تو تربیت اخلاق جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ اب جناب اسی کو دیکھیں کہ مثلا قوت فتویہ، اسی لیے میں نے حضرت علی کا وہ قول پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی، سیالک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، محبت میں بڑھنے والے جو نبی سے بھی بڑھا دیں گے، اور بعض لوگوں نے تو حضرت علی کو خود خدا بنا دیا، اب بھی موجود ہے، نصیری فرقہ جو ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ لوگ پیدا ہو گئے، حضرت علی نے خود پکڑا، ان سے پوچھا کہ ماذا تھا کہ تو نفیہ، میرے بارے میں کیا اعتقاد؟ انہوں نے کہا تم خدا ہو۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی اللہ سے ڈرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، میں ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں داماد محمد مصطفیٰ ہوں، مجھے خدا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کچھ کہتے رہیں، یہ تو ظاہری پردہ ہے نا، اندر سے تو خدا ہونا۔ اچھا، اب ہمارے ماشاءاللہ بعض ساتھیوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ تو صرف حضرت علی کو خدا مان رہے تھے، نصارہ جو ہیں صرف حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہے تھے، یہود جو ہیں حضرت عزیر کو خدا مان رہے تھے۔ ہمارے لوگوں نے ترقی کی، انہوں نے کہا جناب سبحان اللہ، جس پہ بھی نظر ڈالو نا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، بس۔ انہوں نے کہا سارے ہی خدا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہے، میرا ایک دور کا رشتہ دار تھا، مجھے ایک دن راستے میں ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جمعہ پڑھانا ہے۔ کہا اچھا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی جمعہ پڑھانے پڑھتے؟ میں نے کہا صحیح، آپ تو خود ہیں، پھر خود کو کیا بلا اس کو بھی عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی، آپ ہی تو ہیں نا صحیح۔ میں نے کہا یار تمہارے جیسا کافر تو ابو جہل بھی نہیں تھا ویسا۔ تو بہرحال ہم اس فرقہ ہے باقاعدہ، یہ اس کو آپ نے کبھی کبھی شعروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، خدا کو دل میں بند کیا بٹھایا ہوا ہے باقاعدہ۔ اسی طرح ایک مولوی احمد یار گزرے ہیں گڑی سے، اس نے باقاعدہ کہا کہ سرائکی زبان میں ہمارے ہاں 2 شعر ہیں، ایک چاچڑا کہلاتا ہے، ایک کوٹ مٹھن کہلاتا ہے۔ کوٹ مٹھن میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ان کے مزارات ہیں، اس کے درمیان میں دریا ہے، ادھر جو ہے چاچڑا شریف ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے بزرگ تھے۔ تو وہ جناب اپنے اس محبت اور غلب میں آ کے کہتا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے، کہ چاچڑا جو ہے ایسے نظر آتا ہے جیسے مدینہ ہو، اور کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے بیت اللہ ہو، اور کہتا ہے ظاہر وچ ہے پیر فرید، باطن وچ ہے اللہ، یعنی ظاہر میں تو یہ پیر فرید ہے لیکن اندر سے تو یہی خود خدا ہے۔
اب اندازہ فرمائیں جناب، آپ تو کہتے ہیں نا کہ لوگ، اچھا اسی طرح باقاعدہ ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے، مختار بھی ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور کہتا ہے بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر، کہتا ہے میرا تو قادر عبد القادر ہے، خدا کو تو ہوگا، مجھے نہیں پتا خدا کدھر ہے، اصل تو عبد القادر جیلانی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے کہ فرات بات کو سمجھیں۔ اچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک تو وہ فرقہ ہوگا جو میری محبت میں بڑھ جائے گا، وہ بھی گیا، اور ایک میری دشمنی میں بڑھ جائے گا، جیسے خوارج خارجی، ان کے نزدیک حضرت علی نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، خوارج اور نواصب وہ اس طرح برباد ہو گئے۔ اعتدال میں کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، جن نے کہا کہ حضرت علی جو ہے داماد نبی ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، بدر من ابطال الاسلام ہے، اور سب سے بڑا فیصلے کرنے والا ہے، سب سے بڑا قضاء کا ماہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اور ابی الحسن والحسین ہے، یہ اللہ نے مقام دیا ہے، انہوں نے نہ امام بنایا، نہ خدا بنایا، نہ نبی بنایا، وہی مرتبہ دیا جو اللہ نے دیا تھا، یہ ہے اعتدال۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ ایک ہے قوت غضبیہ میں افراد۔ افراد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ صرف وہاں فی وہاں ڈالنے کی جگہ تھی، یہ ہے افراد۔ اپنے باپ کو وہ اٹھ کے مارنا شروع کر دے، اپنی والدہ کو مارنا شروع کر دے، تو یہ تو قوت غضبیہ کا افراد ہے نا، کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میرے اپنے سامنے میرے پاس شکایت آئی کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو مارا ہے، بیٹے، میں اس وقت پاکستان میں تھا، میں نے کہا آدمی بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ، پکڑ کے لے آئے اس کو۔ جب اس کو پکڑ کے لے آئے تو اس کا دوسرا بھائی جو تھا نا وہ بھی ساتھ چل پڑا، اس کو پتا تھا کہ مکی صاحب نے پکڑوایا ہے تو ٹھیک ٹھاک سزا دیں گے، تو میں بھی پہنچ جاؤں تاکہ کچھ میرا بھائی سزا سے بچ جائے۔ تو وہ جناب آیا اور مجھے آگے کہنے لگا کہ صحیح بالکل آپ نے ٹھیک بلایا ہے، واقعی میرے بھائی کی غلطی ہے، اور میں نے اس بدبخت کو سمجھایا تھا کہ بھی بابا کو اگر مارنا بھی ہے تو چار جوتے مار دو، یہ تو نہیں کہ لکڑی سے مارو۔ دیکھو نا کیسے سمجھدار بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم نے اپنے والد کو مارا، میں نے اس کو کہنے لگا وکی صاحب بادشاہ، میں نے اس کو کہا بے وقوف کو، میں نے کہا بدبخت تم نے باپ کو مارا تو چار جوتے مار دو، غصہ اپنا نکال لو، یہ تو نہیں کہ لکڑیاں مار مار کے باپ کو زخمی کر دو۔ میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ، میرا خیال تھا کہ بھئی ایک آدمی کی غلطی ہے، لیکن چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، واقعی آج ہمیں سمجھ آیا۔ میں نے کہا ان دونوں کو الٹا لٹکا دو، پھر دیکھتے ہیں کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ خیر جو ہوا وہ تو ہوا، پھر ہم نے ان کے ساتھ اپنا بلوچی جرگا کیا نا جیسے کیا جاتا ہے۔ تو بہر صورت یہ ہے قوت غضبیہ کا غلط استعمال، کہ کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا اور صرف فی ما لا ینبغی، وہاں غصہ دکھانا جہاں غصہ کرنا نہیں تھا۔ اچھا اس کی تفرید کیا ہے کہ جہاں ضرورت تھی وہاں بھی استعمال نہیں کرتا۔ اب کافر مقابلے پہ کھڑا ہے، وہ کہے ہیں جناب نہیں جی بس جناب، تو یہ تو تفرید ہوئی۔ وہ انبیاء کی دشمنی کر رہا ہے، قرآن کی دشمنی کر رہا ہے، صحابہ کی دشمنی کر رہا ہے، بس دعا کریں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دعاؤں سے بھی لاتوں کے بھوت جو ہے باتوں سے مانتے ہیں، دعا بھی تو اس کو لگے گی نا، جب برتن پاک ہوگا دودھ ڈالو گے دودھ رہے گا، برتن ہی گندا ہو دودھ ڈال تو پھٹ جائے گا، دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تفرید کہ ایک چیز کو جہاں ہمیں استعمال کرنا تھا اس کو بھی ہم استعمال نہیں کر رہے۔ اچھا اعتدال کیا تھا؟ اعتدال اس کا نام تھا کہ جہاں ضرورت ہے استعمال کرے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں استعمال نہ کرے، کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں صفت بیان کی کہ کافروں کے مقابلے پہ چٹان بن جاتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں،
لیکن آپس میں مہربان بن جاتے ہیں. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خالد بن الولید جس کی تلوار سے کفر کانپ گیا، جس نے اپنی تلوار سے کفار کے قلعوں میں دراڑیں ڈال دی، اپنی مسلمان کو کبھی تھپڑ بھی نہیں مارا. یہ ہے اعتدال کہ کفر کے مقابلے پہ اظہار ہے. اچھا، اسی کو کہا جاتا ہے شجاعت، کہ بھئی بہادر آدمی. کیا مانا ہے؟ جب بہادری کا مانا یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت علی میدان مبارزت میں آتے تھے تو کفر کو للکار کے آتے تھے کہ سمتنی امی حیدرا، آؤ میرے مقابلے پہ. میری ماں نے بھی میرا لقب شیر رکھا تھا، آؤ میرا مقابلہ کرو. تو اگر وہاں غضب نہیں دکھائے گا تو پھر کیسے غضب ہوگا؟ اللہ کے دین کے لیے اگر اس کے چہرے پہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی پہ عذاب نازل کر دو. ملائکہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں اللہ بالغیوب ہے، وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جس نے ما اساکا لحظتن قط، جس نے ایک لحظے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ نے اس پر بھی عذاب کر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس وقت سے ڈرو کہ جب اللہ کا عذاب آئے، یہ نہ سمجھو کہ پھر انہی لوگوں پہ آ گیا. جب عذاب آتا ہے پھر سب کو رگڑ کے لے جاتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میں تیرا بندہ. اللہ نے فرمایا میں عالم میں جانتا ہوں، لیکن وہ عبادت تو کرتا رہا، لیکن میرے نافرمانوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کے ایک دن بھی اس کے چہرے پہ بل نہیں پڑا، ایک دن بھی غصہ نہیں آیا. اسی لیے بات کہہ دیتے ہیں میاں تمہیں دوسرے کی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ، وہ اپنا ہی فکر کر. پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ختم ہو گیا نا، صرف اپنا فکر کر. تو یہ جو ہے یہ بھی افراط اور تفریط کی ایک قسم ہے کہ یا حد سے بڑھ جانا، یا کہنا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے جی، اور چھوڑو جی، کیا ہم اسی لیے آئے ہیں کہ خام خواہ وہ میاں فلاں آدمی یار بڑا شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گلی میں آ کے دنگا کرتا ہے، لڑکیوں کو چھوڑو جی، کیوں خام خواہ کیوں اپنا دشمن بناتے ہوئے خبیث آدمی کو. وہ اللہ کے بندے، اگر تم لوگوں کا یہی جذبہ ہوتا گیا، نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ مافیا جو ہے وہ غالب آ گیا اور شریف جو ہے پس گیا. ورنہ آپ یقین کریں کتنا بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو، اگر سارا محلہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ ایک آدمی 2000 آدمی کا مقابلہ کرے. یہ تو نہیں کر سکتا کہ اگر محلہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس ڈاکو کو نہیں چھپنے دینا ہے تو کون سی طاقت ہے جو اس کو چھپا دے گی؟ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، یہ وہ ہے جب تفرید میں آئیں گے تو پھر جبن بن جائے گا، حیا نہیں ہوگا. تو اس لیے اب قوت غضبیہ کا اعتدال کیا ہے کہ ضرورت کے وقت میں غضب ہو اور ضرورت کے وقت میں نرم ہو. کہ اگر میدان جنگ آ گیا ہے تو اس وقت تو وہ تلوار سے بھی زیادہ کاٹ ہو، اور اگر آپس میں آ گئے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیں، ایک دوسرے کے لیے اخلاق سے پیش آئیں. اور تقریب یہ ہے قوت غضبی. اچھا، قوت شعبانیہ. قوت شعبانیہ کیا ہے؟ اس کا افراد کیا ہے کہ صرفھا فی ما لا ینبغی، کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اور رات دن جناب گندی عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے اور چکلوں میں پھرتا ہے اور گناہوں میں پھرتا ہے اور 24 گھنٹے اسی میں لگا ہوا ہے. یہ ہے اس کا حد افراد کہ اس نے اپنی قوت شعبانیہ کو حد سے نکل. اچھا، ایک ہے قوت تفرید. اس کی قوت تفرید یہ ہے کہ جو حق ہے وہاں بھی استعمال نہیں کرتا. اللہ نے اس کے لیے مثلا بیوی رکھی، حلال کیا، لیکن بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا. وہ جی مجھے عبادت سے فراغت نہیں ہے، میں تو ابھی بالکل اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، پھر عورت کے مسئلے میں تو طبیعت ادھر ہٹ جائے گی، وہ ہم نے بس اس کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ بھی تفریح. ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی میں دین کے لیے جا رہا تھا، بیوی نے روکا، میں نے کہا چلو اللہ کے نام پہ طلاق لے لو. میں نے کہا سبحان، تم نے دین اچھا سمجھا ہے. وہ اپنی قربانی بتا رہا تھا کہ دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے کہ بیوی کو طلاق دے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے افراط و تفریط. اب اس کی حد اعتدال کیا ہے کہ حلال میں استعمال کرے اور حرام سے اجتناب.
یہ اعتدال۔ اگر ہم قوت شعبانیہ کو ختم کر دیں تو پھر تو کوئی کمال نہیں۔ دیکھو نا، اب ایک آدمی ہے مثلا وہ نامرد ہے، اللہ نے اس کے اندر قوت مردمیت رکھی نہیں، وہ اگر کہے کہ بھائی میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو چھیڑا نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تمہارے اندر تو قوت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، تم چھیڑو گے تو کرو گے کیا کرو؟ اللہ نے طاقت رکھی نہیں۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، اب بھی ہیں میرے خیال میں زندہ ہے، میرا دوست ہے بیچارہ، بڑا یعنی ہنسی مذاق کرنے والا اور کھلے دل کا آدمی ہے۔ تو ابھی 2 سال پہلے جب میں پاکستان گیا تو مجھے وہ اسٹیشن پہ ملے، تو میں نے کہا کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا ہماری بھابھی کا کیا حال ہے، گھر میں بچے خیریت؟ انہوں نے کہا جی بالکل خیریت ہے مکی صاحب، آپ تو ایسے سو جاتے ہیں جیسے 2 بہنیں سو رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضرت اس کے اندر بھی کچھ نہ رہا، ہمارے اندر بھی کچھ نہ رہا، تب تو بہنیں ہی سو رہی ہیں نا۔ باقی آپ حال احوال کیا پوچھتے ہیں، باقی سب خیریت ہے۔ تو اس لیے کہنے کا معنی یہ بہادری نہیں ہے، یہ کوئی عفت یہ ہے کہ امرأۃ العزیز ہو، وقت کے حاکم کی بیوی ہو، مصر کا حسن اور جمال ہو۔ ایسے تو نہیں امام شافعی نے لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ جس آدمی نے مصر سے شادی نہیں کی اس نے عورت دیکھی ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو زبان دی ہے، اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ہر مٹی کے اندر اللہ نے خصوصیتیں رکھی ہیں، کسی میں وفا ہے، کسی میں جفا ہے، کسی میں ادا ہے، کسی کے اندر صرف حسن ہے اور کسی کے اندر اللہ نے دین رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھی امرأۃ العزیز ہو جو، اچھا پھر یہ ہے کہ حسن بھی ہو اور اس کا شباب بھی ہو اور خود وہ دائی ہو، شاہی محلات کا اہتمام بھی ہو، تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو حسن خود اپنے شکار کو گھیر کے اپنے پاس لایا ہو اور پھر اس کو دعوت دے اور پھر پیغمبر کہے کہ معاذ اللہ، یہ ہے مقام کی معاذ اللہ انہ ربی اعلم انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ کی پناہ میں اور گناہ کروں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ مقام۔ اللہ نے پیغمبروں کو ہر کسی سے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، یہ ہے مقام کہ عین شباب ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، لیکن پہلی شادی کی عمر کیا ہے؟ 40 سال بیوی کی عمر، 53 سال تک پھر حضور نے دوسری شادی ہی نہیں کی۔ یہ ہے کمال۔ اسی لیے بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے نفلی روزے، فرمایا کبھی روزے رکھتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب تو چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی روزے رکھنے چھوڑ دیتے تو معلوم ہوتا تھا اب رکھیں گے نہیں، اور کبھی رات کو سو جاتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب اٹھیں گے نہیں، اور کبھی رات کو عبادت میں مشغول ہوتے تو معلوم ہوتا اب سوئیں گے نہیں۔ یہ ہے محنت اور یہ ہے کمال کہ اللہ نے آپ کو حسن بھی دیا ہو، جوانی بھی دی ہو، طاقت بھی دی ہو، اور عورت دعوت بھی دے رہی ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام کیا، میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی یعنی کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ کے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو اب انشاءاللہ آگے اس کے دل کے اندر نور ایمان جو ہے وہ اللہ پیدا کر دے گا۔ ہماری تباہی اسی لیے ہوتی ہے نا کہ ہم نے قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، سبق پڑھایا، سامنے ایک عورت گزری دیکھ لیا، ساری نیکی گئی۔ کیوں؟ برائی تو جلدی اثر کرتی ہے۔ آپ لاکھ یہاں خوشبوئیں لگائیں، اگر باہر کی دیوار پہ ایک گٹر لیک ہو جائے سارے محلے میں بدبو ہو جائے گی، کیونکہ بدبو تو زیادہ مؤثر ہے۔ آپ 1 من دودھ کے اندر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے 4 قطرے پیشاب کے ڈال دیں، وہ 1 من پہ غالب آ جائیں گے۔ حالانکہ 1 من دودھ ہے، 40 کلو دودھ ہے، اور حرام کی طرح چند قطرے ہیں، لیکن وہ چند قطرے غالب آ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے نوجوان بچے اگر کسی غلط لڑکے کی صحبت میں چلے جائیں وہ 2 دن میں برباد ہو جائیں۔
اگر ان کو ٹھیک کرنا ہو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بڑے سے بڑے یعنی اللہ والے کے بعد بھی 6 مہینے سال لگے گا، تب جا کے بندہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب قوت شہوانیہ کیا تھی کہ غلط جگہ حرام میں منہ مارنا یہ افراط ہے۔ اچھا، حلال کو بھی چھوڑ دینا یہ تفریط ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ جہاں اللہ نے حلال کیا ہے اس کو استعمال میں لانا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے رک جانا، یہ اس کا اعتدال ہے۔ اسی طرح قوت عقلیہ۔ اچھا، قوت عقلیہ جو ہے، عقل کی قوت جو اللہ نے دی ہے، اس کے اندر افراد کیا ہے کہ علوم ذرہ کا حاصل کرنا۔ علوم ذرہ یعنی وہ علوم جو بندے کو نقصان دینے والے، اسی کے پیچھے پڑا ہوا۔ جب دیکھو یہ کیا ہے جی، وہ جی میں جادو سیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے جی، یہ ہپناٹزم کی کتابیں، ہپناٹائز کروں گا لوگوں کو۔ ماشاءاللہ بھی اچھی ترقی کر رہا ہے ابھی بچہ۔ اچھا، یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ نجوم کی کتابیں، فلکیات کی بحث میں آج کل پڑھا ہوا ہوں کہ مریخ کیا ہوتا ہے، زول کیا ہوتا ہے، تارد کیا ہوتا ہے، ابراج کیا ہوتے ہیں، جدی کیا ہوتا ہے، سرطان کیا ہوتا ہے، دلو کیا ہوتا ہے، یہ قوس کیا ہوتا ہے، قضا کیا ہوتی ہے، کہکشاں کیا ہوتی ہے، نجم کیا ہوتی ہے، سریا کیا ہوتی ہے، اس میں پڑھا ہوا۔ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے، جو پہلے پڑھے ہیں وہ کون سے آسمان پہ پہنچ گئے کہ تم پہنچ جاؤ گے؟ ویسے الحمدللہ یہ علوم ہم نے سارے پڑھے ہیں، اللہ کی رحمت سے بچپن میں پڑھے تھے۔ تو اچھا، اس کے بعد جو ہے نا جناب، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علوم ذرہ۔ اچھا، بعض آدمی ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی ایسا کوئی علم ہو کہ بس جناب ایسے طویل جو لکھے تو ساری دنیا تابع ہو جائے۔ اچھا، بعض لوگوں کو کیا چکر پڑ جاتا ہے، وہ جن تابع کرتے ہیں۔ کئی ہمارے ساتھی قابل طالب العلم، اتنے علم والے، فضل والے، جن تابع کرتے کرتے جن تو تابع نہ ہوا، خود جن بن گئے ہوئے بیچارے۔ جن تو کیا تابع ہونا تھا، وہ خود بھی گئے، عقل سے بھی گئے، علم سے بھی گئے، ہر بات سے گئے۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں جو عملیات کے چکر میں پڑ کے اپنے گھر والوں کو برباد کر بیٹھے، اپنی اولادوں کو برباد کر بیٹھے۔ تو علوم ذرہ کا حاصل کرنا جو ہے یہ قوت عقلیہ کا افراد ہے۔ اچھا، تفرید کیا ہے کہ علم حاصل ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے چھوڑو جی علم کی کیا ضرورت، ہو گیا بس چھوڑو جناب، علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اصل انسان کی ترقی ہے اللہ سے ملنے میں، اور اللہ کے ملنے کا ذریعہ ہی عشق مجازی ہے۔ پہلے جب کسی لڑکے سے عشق ہوگا، کسی لڑکی سے عشق ہوگا، بس میرا مرشد جو ہے پٹڑی بدلے گا، عشق مجازی سے عشق حقیقی میں چلے جائیں گے۔ کیا نماز، کیا روزہ، کیا عبادات، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ تفرید ہے قوت عقلیہ۔ اچھا، اب جناب آئے کہ قوت عقلیہ کا اعتدال کیا ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ حکمت، علم و حکمت کہ علوم نافعہ کو حاصل کریں اور علوم ذرہ سے بچ جائے۔ اب دیکھیں نا، جیسے مثلا یورپ کے اندر دو کمالات ہیں، ایک تو ان کے پاس صنعت کاری ہے اور ایک حرام کاری ہے۔ یہ دو کمالات ہیں جو یورپ کے لوگوں کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ایک تو صنعت کاری میں بھی وہ انتہا پہ پہنچ گیا ہے، اور اسی طرح وہ حرام کاری کے بھی آخری حدوں کو چھو گیا ہے کہ وہاں میرے خیال میں برائی کا کوئی آخری سٹیج ہی نہیں جو انہوں نے نہ دیکھی ہو۔ آپ حیران ہوں گے، انہوں نے اپنے ملک میں کتے کو ایوارڈ دیا ہے، بہت بڑا ایوارڈ جو ہے نا جی، وہ کتے کو دیا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی ایک کتے نے چونکہ ایک بچی کی جان بچائی ہے تو لہٰذا یہ ہمارا ہیرو ہے، اس کو باقاعدہ جناب اس کے گلے میں ایوارڈ ڈالا گیا، اس کی فلمیں بنائی گئی، چینلز پہ لایا گیا، دکھایا گیا کہ دیکھو جی کیسا ہیرو ہے ہمارا۔ وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا جب سب سے پہلے یہ خلائی گاڑی بھیجی گئی تھی نا کہ چاند پہ اترے گی، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلی جو سواری بھیجی گئی تھی وہ کتی تھی، کتیا تھی۔ تو قاضی احسان مرحوم زندہ تھے اس زمانے میں، مجھے یاد ہے، ہم تو چھوٹے سے تھے، تو میں نے ان کی وہ تقریر سنی تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ ہماری خلائی گاڑی جو ہے وہ آسمان پہ پہنچے گی، چاند پہ پہنچے گی، تو اس میں اگر کوئی مخلوق آباد ہے
تو وہ جب یہ ہماری نمائندہ اترے گی کتیا تو یہی سمجھیں گے کہ نیچے اسی کی جنس کے لوگ رہتے ہیں، تبھی تو یہ اوپر آئی ہے نا نمائندہ بن کے۔ انہوں نے کہا انہوں نے بڑی ترقی کی ہے کہ اوپر بھیجا تو بھیجا کتیا کو۔ اچھا اب جناب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہیں کہ بھائی اگر یورپ میں یا کفار کے ملکوں میں انسان 100 مر جائے یہ خبر نہیں بنتی، اگر ایک کتا مر جائے تو یہ خبر بنے گی، پورے چینل چیخ پڑیں گے کہ اتنا ظلم، حیوانات پر ظلم، اتنا بڑا ظلم، دیکھو جی حیوانوں پہ ظلم۔ ایک بلی اگر کار سے ٹکرا کے مر جائے تو بس آپ سمجھیں کہ وہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں یہ بھی وہی قوت عقلیہ کا غلط استعمال کہ اللہ نے عقل تو دیا تھا، لیکن اب عقل کا تقاضا یہ تو نہیں کہ حیوان و انسان سے بھی اوپر لے جاؤ۔ اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جائیداد بلیوں اور کتوں کے نام پہ باقاعدہ وقف کر کے جاتے ہیں، کروڑوں ڈالر، بیٹی کو بھی نہیں دیے، بندے کو بھی نہیں دیے، انسان کو نہیں دیے، بلی کو دیے اور کتے کو دیے۔ اچھا باقاعدہ کتوں کے لیے ڈاکٹر ہیں، کتوں کے لیے کھانا ہے، کتوں کے لیے لباس ہے، اب تو کتوں کے لیے ہوٹل ہے، وہاں باقاعدہ بیرے ان کو سرو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کمان ویلکم کہتے ہیں، ہائے کہتے ہیں، بائی کرتے ہیں، باقاعدہ وہ بھی ہاتھ ہلا کے ٹاٹا کرتا ہے، ایسے تھوڑا ہے۔ اگر میری باتوں پر آپ کو شک گزرے تو کبھی کینیڈا کے بارے میں آپ پڑھیں کہ کتوں کے بارے میں وہ کتنے آگے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو اصل بات یہ تھی کہ اب یورپ کے بعد دو چیزیں تھیں، ایک صنعت کاری، ایک حرام کاری۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم صنعت کاری تو حاصل کریں لیکن حرام کاری حاصل نہ کریں، یہ ہے اعتدال۔ یہ اعتدال نہیں ہوگا کہ جی چونکہ ہم صنعت بھی ان سے لے رہے ہیں، جہاز کی ٹیکنالوجی بھی ان سے لے رہے ہیں، تو ہم لہذا باقی بے حیائی بھی ان سے لے لیں، جب یہ لے رہے ہیں وہ بھی لے لیں۔ تو یہ قوت عقلیہ کا افراد ہوگا، یا ہم کہیں جی چھوڑو بھائی وہ یورپ والے ہیں ہی گندے جی، بس چھوڑو جی، تو بھائی یہ قلم کہاں کا؟ ان کا جی وہ کافروں کا بنا ہوا ہے، تو کافروں کے قلم سے قرآن لکھوں میں، یہ بھی تفریح نہیں، وہ کانے کا قلم لے آؤ جی، ہم ابھی اسی کو توڑیں گے۔ اچھا وہ اپنا مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ جی میری اتنی احتیاط میں کرتا ہوں کہ مثلا کوئی تمباکو والا پان جو ہے وہ میں حدود حرم میں نہیں کھاتا، احتیاط کرتا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا جی آپ ایسے حمام استعمال کرتے ہیں، لیٹرین تو میں نے کہا حرم میں استعمال کرتے ہو، پان کھانے کے لیے باہر جاتے ہو، اس سے بڑی بے عقلی ہوگی دنیا میں۔ یہ نئے نئے صوفی ہوتے ہیں نا بالکل بیچارے، جن کو تھوڑا سا اشارہ لگتا ہے نا جی، اور کوئی ایک آدھا خواب نظر آ گیا، معدہ خراب ہوا، انہوں نے سمجھا کہ بھئی ہم نے ترقی کر دی، اب 2-3 میٹر فاصلہ رہ گیا ہے، باقی ہمارا ڈائریکٹ ڈائلنگ خدا سے پھر ہو جائے گی، براہ راست ہمارے نمبر مل جائیں گے، پھر بات کرنے کی ادھر ادھر ضرورت نہیں، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بس اللہ سے پوچھ لیا، یہ افراد ہوتا ہے۔ اچھا قوت عقلیہ کا اعتدال کیا ہے؟ حکمت، کہ علوم نافعہ حاصل کرو اور علوم ضارہ سے دور ہو جاؤ۔ علوم جو فائدہ دینے والے ہیں ان کو تو حاصل کرو، جو علوم ضرر پہنچانے والے ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ اچھا صحیح الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت دانائی جو ہے یہ تو مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملتی ہے لے لو، یہ نہیں ہے کہ جی ہم کافر سے کیوں نہیں، اگر اچھی بات ملتی ہے لے لو۔ اسی لیے حکم ہے کہ لا تنظر الی من قال فانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہا ہے، اگر وہ بات صحیح ہے لے لو، بات غلط ہے چھوڑ دو۔ تو اب دیکھیں یہ 3 قوتیں ہیں، تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اعتدال۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اچھا یہ ساری اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، علماء کہتے تھے کہ اگر ایک مسئلے کو پھیلا کے بیان کرو نا جی، اگر اس کو 50% بھی بھول جائے تو 50% تو یاد رہے گا، اس سے بھی گاڑی چل پڑے گی، اور اگر آپ نے اس کو پڑھایا ہی 5% ہے تو وہی اس کو بھول جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی کہ اخلاق میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔
یہ ساری کیوں قوت غضبیہ ہے، قوت شہوانیہ ہے، قوت عقلیہ ہے۔ اب اس پہ حضور کی حدیث مبارک سن لیں۔ حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ذریعہ دیا ہے، شادی کرو۔ فمن لم یستطع فلیصم، اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو۔ فإن الصوم له وجاء، کہ تمہارے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا گناہوں سے۔ اچھا ہمارے ہاں تو رواج ہوتا ہے نا آج کل، چونکہ انگریز نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے نا کہ نہیں آدمی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو اور کچھ پڑھ نہ لے اور کچھ وہ ڈگری وگری حاصل نہ کر لے، اور دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہے، ابھی وہ پڑھے نہیں، ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا جی شادی کر دو۔ یعنی ہمیں اس کی اقتصادیات پہ نظر ہے، اس کے کردار یا اخلاق پہ نظر نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے جائے اس کا کچھ بھی نہ رہے۔ جن لوگوں کے مقدر میں علم ہے وہ شادی کے بعد بھی پڑھتے، جن لوگوں کے مقدر میں علم نہیں ہے بغیر شادی کے بھی کئی آوارہ ہو گئے۔ اچھا بعض لوگوں کو الٹا ماشاءاللہ بیویاں ایسی معاون مل جاتی ہیں کہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ آگے محنت بھی کر لیتے ہیں، گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی ہوتی ہے، بیوی بھی گناہوں سے بچ گئی، خاوند بھی گناہوں سے بچ گیا، وقت پہ ناشتہ، وقت پہ اٹھنا، کپڑے تیار، ہر چیز تیار، اور بیوی ذہن بنا رہی ہے کہ پڑھو گے تو عزت پاؤ گے نا، علم ہوگا تو کوئی تمہیں پہچانے گا، وہ ترقی کر جاتے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اچھا اگر طاقت نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، خرچہ نہیں، فرمایا روزے رکھو۔ روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا یہ ڈھال بن جائیں گے کہ قوت شہوانیہ جو ہے وہ دب جائے گی اور قوت ملکیہ جو ہے وہ ابھر آئے گی، کیونکہ نہ کھانا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، نہ پینا جو ہے فرشتوں کی صفت ہے، شادی نہ کرنا فرشتوں کی صفت ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ صفتیں غالب آ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو 12 گھنٹے کے لیے ہم پیاسا رکھ رہے ہیں، 12 گھنٹے کے لیے بھوکا رکھ رہے ہیں، 12 گھنٹے کے لیے تاکہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی قربت سے دور ہو رہے ہیں، تو وہ قوت ملکیہ آ رہی ہے اور قوت شہوانیہ جو ہے وہ دب رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاق میں تبدیلی آتی ہے۔ اب اگلی بات سنیں کہ یہ ساری توحید ہم نے باندھی، حالانکہ پڑھ تو ہم سورۃ فاتحہ رہے ہیں۔ تو اب جناب دیکھیں کہ علماء نے لکھا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے سبق حاصل کرو۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تمام محامد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تمام مدح و ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب سارے حمد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کیا بنے؟ محمود۔ تمام حمد کا لائق اور سزاوار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کو کہتی ہیں کہ اب ہمیں خلق اول کا سبق ملا جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اعتراف کیا کہ تمام محامد اللہ کے لیے ہیں، میرے اللہ کی ذات محمود ہے، میرے اللہ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ تو ہمیں پہلا سبق ملا کہ بندے جب تیرا رب محمود ہے تو بھی وہ کام کر کے محمود بن، مذموم نہ بن۔ تو بھی وہ کام کر کے تیری مدح ہو، ثنا ہو، تعریف ہو، وہ کام نہ کر کے تیری مذمت ہو، تیری اہانت ہو، لوگ تجھے برا کہیں، لوگ تجھے گالیاں دیں، وہ ان کاموں سے بچو۔ تو اب ہمیں پہلا سبق اخلاق کا اللہ کی قرآن کی سورۃ فاتحہ سے یہ ملا کہ محمودیت جیسی اس کی صفت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کریں جن صفتوں کے ساتھ تعریف ہو کہ جناب یہ ماشاءاللہ بڑا سچا آدمی ہے، بڑا عدالت والا، بڑا امانت والا، بڑا عزت والا، بڑا عفت والا۔ تو ہمیں فاتحہ سے پہلا سبق یہ ملا ہے، خلق اول یہ ملا ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، محمود بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو مذموم بنانے سے اور اعمال سیئہ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ ہمیں سورۃ فاتحہ کا اخلاقی سبق ہے۔ اس لیے میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ کچھ سمجھ آ جائے اور اللہ قبول
قبول بھی فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.